اگلا سوال ایک بھائی کی طرف سے ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ علی بھائی نے کم از کم 10 سال دعوت اسلامی میں گزارے ہیں، جی ہاں، پلیز ان سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے کم از کم 20 سال ہو چکے ہیں لیکن ماتھے پر کوئی نشان نہیں پڑ سکا، لیکن دوسری طرف جو بچہ بھی دعوت اسلامی میں جاتا ہے تو کچھ ہی عرصے میں اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان نمایاں ہو جاتا ہے جسے ہم محراب بھی کہتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ان سے آپ پوچھیں، میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیکنیکل ریزن بھی اس کی۔ پہلے تو اس مت کو کلیئر کریں کہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ماتھے پہ سجدے کے نشان کو کوئی سمجھتے ہیں کہ کسی کے جنتی ہونے کی نشانی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، اور یہ خود بھی مانیں گے غلط ہے۔ کسی بریلوی سے پوچھیں کہ تبلیغی جماعت والے کو جو محراب ڈلتا ہے، کہتے ہیں محراب کیا پورا منہ بھی کالا کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اور تبلیغی جماعت والوں سے پوچھیں کہ یہ جو بریلویوں کو محراب ڈلتے ہیں، وہ کہیں گے اس چیز کا ثبوت تو نہیں ہے کہ ان کے عقیدے ٹھیک ہے، تو لہٰذا کنسنسس ہے کہ محراب کوئی علامت نہیں ہے۔ ہاں یہ کہنا چاہیے محراب جب اپنے فرقے کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے مولویوں کے ماننے والوں کو پڑھے تو جنت کی علامت ہے، دوسرے کو جتنا مرضی بڑا پڑ جائے وہ کہیں گے کہ یہ شکل کے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہے، پھٹکار ہے، کالا ہو گیا تو چہرہ مت ہی۔ قرآن حکیم میں نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں یہ چیز آئی ہے، سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی ہیں یعنی آپ کے صحابہ اور اہل بیت، یہ کافروں پہ تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو گے رکوع اور سجدے کی حالت میں اپنے رب کی رضا جوئی چاہتے ہیں ہر وقت، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہرے پر سجدوں کے آثار نظر آئیں گے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی یہ صفت تورات اور انجیل کے اندر بھی اللہ نے بیان کی تھی نبی علیہ السلام کے جانثار صحابہ کی علیہم رضوان علیہم السلام اجمعین۔ تو اس سے اپلی لیتے ہیں کہ جی ماتھے پر آثار، تو یہ اس آثار سے وہ کہتے ہیں کہ آثار سے مراد ہے کہ فزیکلی نشان، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور چہرے پہ آثار، جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں تو کیا کوئی فزیکلی کوئی اس میں کوئی تل نکل آتا ہے؟ نہیں، چہرہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ خوشی کے آثار، جیسے صحابہ کرام کہتے تھے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام خوشی میں آپ کا چہرہ جو ہے وہ سورج کی طرح، اور کوئی کہتا ہے تانبے کی طرح، کوئی کہتا ہے تلوار کی طرح چمکتا تھا، ایک ریزیمبلنس کے لیے۔ تو یعنی ان کے اوپر تقوی پرہیزگاری کا اثر نظر آتا ہے کہ ان کے ماتھے اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، چاہے وہ نشان نظر آئے یا نہ آئے، اور ہر بندے کی جلد الگ ہوتی ہے، بعض لوگوں کی جلد کے اوپر جلدی نشان پڑ جاتا ہے، بعض کے نہیں پڑتا۔ اس نشان کو تو چھوڑ دیں، جو ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو بائیں پاؤں کے اوپر جو نشان پڑتا ہے وہ تو بہت جلدی پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ حصہ زمین کے ساتھ زیادہ دیر لگ کے رہتا ہے ایز کمپیئر ٹو سجدے کے۔ سجدے آپ 10 سال کرتے رہے اور پاؤں جو ہے 6 مہینے کے لیے بھی لگائیں نا نشان پڑ جائے گا، کیونکہ وہ 6 مہینے میں سجدہ تو چھوٹا ہوتا ہے نا، تشہد تو بڑا لمبا ہوتا ہے، وہ زیادہ دیر کے لیے وہ ٹچ رہتا ہے، اور پھر صرف تشہد نہیں، 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں آپ، تو اس کا ٹائم پیریڈ، یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے سر، پڑھی لکھی سائنٹیفک گفتگو، جو چیز زیادہ دیر ٹچ کرے گی اس کا نشان جلدی پڑے گا۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشانات پڑے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ ہمیں زمین پہ نماز پڑھنی چاہیے، یہ افضل ہے، بات ٹھیک ہے، مٹی پہ پڑھنا افضل ہے، میرے اس کے اوپر کلپ بھی ریکارڈڈ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اہل تشیع کو بھی محراب جلدی پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ مٹی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، وہ ٹکی رکھ لیں یا چٹائی جس طرح بھی۔ تو پرانے زمانے میں جو کھجور کی چھال کی چٹائیاں ہوتی تھیں نا، ان پہ جو لوگ نماز پڑھتے تھے نا، تو 1.5-2 سال کے اندر محراب ڈال جاتا تھا۔ آج کل آگے قالینوں پہ نماز پڑھنے سے جلدی محراب نہیں پڑتا۔ تو اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ دعوت اسلامی کی مسجدوں میں بھی تو قالین ہوں گے، ان کو محراب کیوں پڑھ جاتے ہیں؟ تو ان کے جو بڑا مرکز ہے نا کراچی میں، ادھر کوئی قالین نہیں ہے، ڈائریکٹ ماربل کے اوپر نماز پڑھتے ہیں۔
اور اگر سردیوں میں کبھی قالین بچھانا بھی پڑے صفیں، تو وہ فرض تو قالین پہ پڑھتے ہیں، سنتیں جا کے زمین پہ ادا کرتے ہیں۔ میری بھی اپنی عادت ہے کہ مسجد میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سنتیں زمین کے اوپر ایٹ لیسٹ سجدہ ضرور زمین پہ کروں، یہ سنت ہے۔ بخاری مسلم میں موجود ہے نا کہ وہ جو ایک شب قدر آئی تھی 21ویں رات، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے جب سلام پھیرا تو ہم نے ماتھے پہ کیچڑ کا نشان دیکھا، تو ڈائریکٹ آپ مٹی پہ سجدہ کر رہے تھے نا، تبھی وہ مٹی کا نشان تھا۔ تو یہ شیعہ کی بات درست ہے کہ مٹی پہ سجدہ کرنا سنت اور افضل ہے، لیکن یہ غلوف ہے کہ اگر آپ قالین پہ کریں گے تو سجدہ نہیں ہوگا، یہ غلوف ہے۔ ماربل پہ، زمین کی جنس کی کسی بھی چیز کے اوپر آپ سجدہ کرتے ہیں وہ سنت کے زیادہ قریب ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اب چونکہ وہ بچے پڑھتے ہیں زمین پہ نماز، دوسرا فقہ حنفی میں ایک بنیادی چیز ہے جو کسی حد تک درست ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کروں، اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا وہ 7 اعضاء کیا ہیں؟ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں اور ماتھا، اور جب ماتھے کا نام لیا تو آپ نے اشارہ ناک کی طرف کیا۔ یہ جو ماتھا اور ناک یہ ایک ہڈی کنسیڈر ہوتے ہیں، تو یہ فقہ حنفی میں بنیادی مسئلہ لکھا ہوا ہے بار شریعت کے اندر، اس کے اوپر ذرا وہ ایمفسائز کرواتے ہیں کہ چونکہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا ہے لہٰذا ماتھے کی ہڈی اور یہ ناک کی ہڈی زمین پر جمنی چاہیے، چاہے قالین کے اوپر آپ پڑھ رہے ہیں چاہے نیکڈ زمین کے اوپر۔ اگر نہیں جمے گی تو سجدہ نہیں ہوگا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ بعض لوگ تو میں نے دیکھا وہ ناک لگاتے ہی نہیں زمین پہ، ڈائریکٹ ہی ماتھے ہی لگا دیتے ہیں، سجدہ تو ہو جائے گا لیکن یہ خلاف سنت ہے، ناک کی ہڈی بھی لگنی چاہیے۔ تو وہ اس میں چونکہ غلوف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ناک کی ہڈی لگنا ضروری ہے ادروائز سجدہ نہیں ہوگا۔ اب وہ ناک کی ہڈی لگانے کے لیے جس کا ناک تھوڑا سا بھی باہر نکلا ہے، چونکہ ناک تھوڑا، وہ زور لگاتے ہیں، جب وہ زور لگاتے ہیں نا تو ماتھے پہ زیادہ زور لگتا ہے، تو اسے محراب پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو محراب نظر آئیں گے، یہ اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے، اور کوئی نہیں ہے کہ کوئی وہاں جانے سے کوئی سوئچ آن ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ورنہ اگر آپ ایک شیعہ نمازی کو دیکھیں ایز کمپیئر ٹو ایک سنی نمازی کے، تو شیعہ کو محراب جلدی پڑ جاتا ہے کیونکہ مٹی کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، مٹی کے اوپر، کھجور کی چھال کے اوپر، کسی بھی سخت چیز کے اوپر اگر آپ سجدہ کریں گے تو جلدی نشان پڑیں گے، نرم چیز پہ کریں گے تو نہیں پڑیں گے۔ پرانی ہماری جو بڑی بوڑھیاں تھیں انہوں نے وہ لکڑی کے نا وہ مسلے رکھے ہوتے تھے جو زمین سے 1 یا 1.5 فٹ ایلیویٹڈ ہوتے تھے، ان کو جائے نماز کہتے تھے، اور وہ بڑی صحیح چیز ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ گھر میں مسجد بیت ہونی چاہیے۔ مسجد بیت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹے بچے جو ہیں اگر ان کو آپ وہاں جانے سے روکیں گے تاکہ وہ جگہ پاک رہے، تو مسجد بیت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ لکڑی کا ایک جائے نماز ہو جو زمین سے اٹھا ہوا ہو، کل کو اس پہ کوئی چڑھتا بھی تو آپ دھو لیں، وہ لادہ سے آپ کو پتا ہو کہ یہ تو میں نے پاک رکھا ہے۔ باقی عام زمین کو پاک رکھنا تو بڑا مشکل ہے، آپ وثوق سے چھوٹے بچوں والے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا فلاں قالین بھی پاک ہے، الا یہ کہ اس کمرے میں بچے جاتے نہ ہوں، بچوں کا پتہ ہے جس وقت جدھر مرضی داخل ہو جائیں۔ تو مسجد بیت کا جو کنسیپٹ ہے نا، اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو وہ لکڑی کی جائے نماز رکھی جاتی تھی نا، تو اس کے اوپر جو لوگ سجدہ کرتے تھے تو لکڑی کا اثر جلدی پڑتا ہے۔ شیعہ کے نزدیک لکڑی پہ بھی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ زمین کی جنس سے ہے، تو آج کل وہ اگر مٹی کی ٹکی نہ ہو تو انہوں نے وہ لکڑی کی ٹکیاں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں خود بھی پریفر کرتا ہوں کہ میں ٹکی تو استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کے اندر غلوف ہے۔ اس کی بجائے اگر کسی کو زیادہ شوق ہے تو وہ ایٹ لیسٹ سجدہ گاہ والی جگہ پہ قالین کے اوپر ایک کھجور کی چھال کی چھوٹی چٹائی جو ہے وہ 4 انچ کی یا 5 انچ کی بنوا لے، ٹھیک ہے، یا ماربل کے اوپر ڈائریکٹ نماز پڑھ لے، جس طرح حرم کے اندر ہوتا ہے کہ آپ وہاں دیکھیں گے شیعہ کو کہ جیسے ہی اقامت ہوتی ہے نماز کی تو وہ ماربل والی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ قالین تو اٹھوا نہیں سکتے، تو وہ پھر ویسے تو حرم مکہ کے اندر تو گرمیوں کے اندر قالین بھی نہیں ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ماربل پہ ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں، صرف جب ٹھنڈ ہوتی ہے اس وقت وہ قالین بچھاتے ہیں کیونکہ ظاہر زمین زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، وہ ماربل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو ٹکی وغیرہ میں نے ادھر ان کو استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھی، شاید وہ شرطیں ان کو منع بھی کرتے ہوں اس لیے، تو اس کا انہوں نے سلوشن نکالا ہوا ہے۔ تو ماربل والی جگہ آپ کو بہت زیادہ مل جائے گی حرم کے اندر، حرم مکہ میں بھی، حرم مدینہ کے اندر بھی۔ تو یہ محراب پڑھنے کے پیچھے لاجک یہ ہوتی ہے۔ آپ بھی سر شوق ہے نا محراب ڈالنے کا، تو آپ بھی ذرا کھجور کی ایک چٹائی خرید لیں، ٹھیک ہے، اور آپ جو سنتیں ہیں نا وہ آپ گھر آ کے ادا کرنا شروع کریں۔ 1 سال بعد محراب نہ پڑھے آپ مجھے پکڑ لیجیے گا، سال سے پہلے ہی پڑھ جائے گا، لیکن اس محراب کی وجہ سے
کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا کہ آپ کے کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو قیامت والے دن پہچان لوں گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر بہت زیادہ گھوڑے ہوں اور ان میں ایسے گھوڑے ہوں جو چتکبرے ہوں, جن کے کلرز وائٹ اور بلیک مکس ہوں, تو وہ ممتاز ہو کے نظر نہیں آ جائیں گے؟ تو صحابہ نے کہا نظر آئیں گے. تو فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا, یعنی جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے وہ میرے امتی ہوں گے. شکر ہے آپ نے اعضائے وضو کہا ہے, اعضائے سجدہ نہیں کہا. تو یعنی وضو جو بندہ کر رہا ہے نا, قیامت والے دن اس کا ماتھا کا پورا چہرہ ہی چمک رہا ہوگا. تو مراب نہ بھی ڈلے, ٹینشن ہی نہیں لینی, وضو کرنے دی برکت نال بھی سب کچھ ہونا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اعضائے وضو کا چمکنا بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے. یہ صرف رسول اللہ کے امتی ہونے کی گارنٹی ہے, کیونکہ پولیس رات کے اوپر چھانٹی ہونی ہے. پولیس رات پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ سورہ الحدید کے اندر, سورہ التحریم کے اندر, کہ وہ منافقین مومنین سے کہیں کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ ہوتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, سب کچھ تھے, یعنی اوپر پر سے مسلمان تھے. ایون قادیانی وہ بھی کہہ رہے ہوں گے ہم بھی نمازیں پڑھتے تھے, تو ہمیں اپنے نور میں سے دے دو کچھ. اعضائے وضو ان کے بھی چمک رہے ہوں گے, لیکن پولیس رات پہ آ کے چھانٹی ہو جائے گی. وہاں پھر اسی نے آگے نکلنا ہے جس نے کوئی سونا جا پیر پکڑیا ہوا, بشرطے کہ وہ پیر او ہوئے جس نو قرآن اچ پیر کیا گیا, اور وہ ہوتا ہے وقت کا پیغمبر. ٹھیک ہے نا, جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سر قرآن نو یہ پتہ ہی نہیں ہے اس اعتبار سے, جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے علم میں تو نہیں ہے زمین و آسمان کے اندر کوئی ہستی جسے میں نے اپنا نائب بنایا ہو. کیا انداز ہے کہنے کا. مراد یہ کہ جب میرے علم میں نہیں ہے تو تم نے کہاں سے گھاڑ لی, یعنی ہے ہی نہیں ہے. جب اللہ کے علم میں نہیں ہے تو مینس وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. لہذا قرآن میں انبیاء کے علاوہ کوئی امام ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جو امت کا امام ہو. بخاری مسلم میں آتا ہے نا, عبداللہ ابن مسعود کو نبی علیہ السلام نے بلا کے کہا کہ عبداللہ قرآن سناؤ. کہ یا رسول اللہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے, میں آپ کو سناؤں؟ فرمایا مجھے دوسروں سے سن کے مزہ آتا ہے. تو انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی. پڑھتے پڑھتے سورہ نساء کی آیت نمبر 41 پہ پہنچے کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے, اور اے نبی علیہ السلام ہم آپ کو گواہ اٹھائیں گے اپنی امت کے بارے میں. تو آپ نے کہا عبداللہ بس کرو, عبداللہ بس کرو. تو کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ مجھے قیامت والے دن اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی. تو وقت کا جو پیغمبر ہے وہ ایز اے امام قیامت والے دن اٹھایا جائے گا جو اپنی امت کے اوپر گواہی دے گا. اور وہ لوگ بھی جو انبیاء کے بہاف پہ نبیوں کی دعوت ان کی امت تک پہنچاتے ہیں, شہادت علی الناس کرتے ہیں, ان کو بھی اٹھایا جائے گا. بابوں کی دعوت نہیں بلکہ نبی کی دعوت. امام بخاری, امام مسلم یہ بھی شہادت علی الناس کرنے والے امام ہوں گے. لیکن یہ ان اماموں کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ لوگ کہیں گے جو ہمارے پیچھے چلا تھا تو وہ ہم جنت کی گارنٹی دیتے. نہیں سر, وہ جس محمد دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور. ٹھیک ہے, تو اڈا امام اور تے قرآن دا امام اور. قرآن کا امام وقت کا پیغمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے امام ہیں امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی جتنے لوگوں کو ہم امام کہتے ہیں وہ والا امام نہیں ہوتا. وہ امام ہوتا ہے لیڈر, کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ. جیسے حدیث کی فیلڈ کا ایکسپرٹ امام بخاری, فقہ کے ایکسپرٹ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, مالک, احمد بن حنبل. ٹھیک ہے جی. اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کے امام امام حسین علیہ السلام. ٹھیک ہے, کہتے ہیں وہ جی امام حسین نو امام نہ کیا کرو, بو آندی ہے شیعہ دے عقیدے دی. تو جدو ابن تیمیہ نو امام کہندے ادو تہاڈی بو مر جاندی ہے. امام ابن تیمیہ کہندے نا کہ اتھے کے کہندے نے مولوی یا علامہ ابن تیمیہ, امام ابن تیمیہ کہندے وہاں نہیں بو آتی. کالا امام ابن تیمیہ. ہاں بار بار سانو اتھے آندی جی تھوڑی جی, ایتھے سانو نہیں آندی. سانو کلیئر ہے کہ ساڈا امام وہ ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے جانا ہے جنت میں انشاءاللہ. اور جنت میں ہم نوجوانوں کے سردار
یزید ابن معاویہ ہوگا یا حسین ابن علی، حسین ابن علی اور حسن ابن علی علیہم السلام. تو سر ہم تو ان کو اپنا امام مانتے ہیں، کیونکہ جنت میں تو ہمارا امام انہوں نے ہی ہونا ہے، تو ہم نے دنیا میں ان کو امام مان لیا. آپ بھی مرنے سے پہلے نا، مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا امام اور ہے، بابوں کا امام اور. ہر چیز میں آپ دیکھیں گے نا شاید کچھ اور ہی نکل آئے گی بچوں، ہر شاید تو غلط دسی ہے. ٹھیک ہے، یہ پوچھو انہوں نے، کہتے ہیں علماء سے پوچھ کے چلیں. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ علماء کو پوچھو، پوچھ کے نہیں، پوچھو انہوں نے کہ سانو شاید دسی جے. نہ دعائے قنوت صحیح دسی تسی، نہ نماز دا طریقہ صحیح دسیا تسی، نہ قرآن دی توحید صحیح دسی. ٹھیک ہے جی، نہ ختم نبوت صحیح سمجھائی، سب کہانیاں کرائیاں. ٹھیک ہے، اسی تو وہ لوگ کہتے ہیں جناب وہ دیکھو پیو چنگا بھلا سی، ختم دعاندا سی. ہاں جی، تے پتر گمراہ ہو گئے نے. پتر نہیں گمراہ ہوئے سر، اے وہی پتر نے جڑے نبی علیہ السلام نے مبارک زمانے چ وہ کہندے سن کہ جناب ابو حذیفہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، پیو دا کافر ہی سی. سر تو ہم آپ کے آباء و اجداد کو کافر نہیں کرتے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ اس دین پہ نہیں تھے جو دین اللہ نے کتابوں میں دیا ہے. تو بس نارمل انداز میں جھوم کے بس کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تو غور کرے گا پھر کیا ہوگا؟ تے اندر سے آواز آئے گی، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ.